آج 22 ہفتہ، ایک ایسا دن جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ جس گھر میں آج یہ خاص وظیفہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا جائے، یقین کرے اس گھر کی تقدیر بدلنے لگتی ہے، فقر اور تنگی دور ہو جاتی ہے اور برکت ایسے آتی ہے کہ ہر فرد خوشحال ہونے لگتا ہے۔ خدا اس قیمتی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ ایسا موقع پھر پورے 1 سال بعد آتا ہے۔ ابھی وقت ہے، دیر نہ کریں اور اس نعمت کو حاصل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 ہفتہ کا بابرکت دن میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کی تاثیر دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ خلوص دل سے پڑھ لیا جائے، یقین کرے اس گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، پریشانیاں اور مصیبتیں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ کوئی عام دن نہیں، بلکہ شوال کے اس مبارک مہینے کی ایک خاص گھڑی ہے جس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ رمضان کے بعد شوال وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر جاری رہتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بندے کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ خدا را اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرے، کیونکہ ایسا لمحہ بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ سوچے وہ دعائیں جو برسوں سے قبول نہیں ہوئیں، وہ خواہشیں جو دل میں دبی رہ گئی۔ آج سب کچھ مل سکتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں نے بہت وظائف پڑھے مگر کامیابی نہیں ملی، جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو تھک چکا ہے بار بار مانگ کر، آج اس کے لیے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اگر آج 22 شوال کے اس خاص دن میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یاد رکھیں، دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ وہ لمحے ہیں جنہیں اگر ہم نے کھو دیا تو پورا سال دل پچھتائے گا کہ کاش ہم نے اس وقت کی قدر کر لی ہوتی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس میں اثر نہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، کمی صرف ہمارے یقین میں ہوتی ہے۔ اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لے اور اس پیغام کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچا دے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک یہ موقع پہنچ ہی نہیں پاتا۔ آج آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لے۔ پڑھتے ہی آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، ہر پریشانی، ہر نقصان اور ہر حادثے سے بچاؤ ہو جائے گا۔ حالات بدلنے لگیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، گھر کے حالات سنور جائیں گے۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ یا دشمن ہے تو اللہ کے حکم سے سب ختم ہو جائے گا۔ شوال کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو اس کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اور جو اس مہینے میں مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں اور خوشحالیاں لکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا ہی اصل خوش نصیب ہے، کیونکہ یہ توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جسے اللہ رزق، دولت اور خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے آپ پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، سعودی عرب سے ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان یا جاپان سے تعلق رکھتے ہوں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 22 شوال ہفتہ کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ پھر نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، دل سے مانگنا ہے، ضد کر کے مانگنا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے دوران آپ جو کچھ بھی مانگتے جائیں گے، اللہ اسے آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ رب اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا مہربان اور رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال، بلکہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لے، یا ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ بس شرط صرف یہ ہے کہ دل میں یقین ہو اور زبان پر اللہ کا نام ہو۔ آج 22 شوال ہفتہ کا دن ہے، یعنی شوال کے آخری بابرکت لمحات۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں اگر بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے تو اس کی تقدیر دوبارہ لکھی جاتی ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں برسوں سے محنت کر رہا ہوں مگر کامیابی نہیں ملی، جو کہتا ہے کہ رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، جو کہتا ہے کہ قرض اترنے کا نام نہیں لیتا، گھر میں بیماریاں ہیں، سکون نہیں، اولاد کی فکر ہے، شادی کے رشتے رکے ہوئے ہیں، کاروبار بند ہے، نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی، یا کاروبار میں بار بار نقصان ہو رہا ہے، تو آج کے دن کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ شوال کی برکت اور ہفتہ کا دن جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو اللہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شوال کے آخری ایام میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ قبولیت کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اور ہفتہ کے دن مانگی گئی دعا میں وسعت اور پھیلاؤ شامل کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ دل کی گہرائی سے دکھوں کے بوجھ کے ساتھ اللہ کو پکار لے،
تو اللہ اس کے حالات ایسے بدل دیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ آج کا دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے خزانے خالی نہیں، بس مانگنے والا سچا ہونا چاہیے۔ یہ 22 شوال ہفتہ کا دن سال میں بار بار نہیں آتا، یہ وہ موقع ہے جو اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اس دن کی قدر وہی جانتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہو، جو مجبور ہو، جو ہارا ہوا محسوس کر رہا ہو، کیونکہ اللہ سب سے پہلے ایسے ہی بندوں کی سنتا ہے۔ آج اگر تم نے یہ سوچ کر یہ وظیفہ چھوڑ دیا کہ بعد میں پڑھ لیں گے، تو ہو سکتا ہے بعد میں یہ موقع نہ ملے، کیونکہ تقدیر کے دروازے ہر دن نہیں کھلتے۔ آج کے دن اللہ کی طرف سے ایک خاموش دعوت ہے کہ آؤ مانگ لو، رو لو، جھک جاؤ اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے آج 22 شوال ہفتہ کا دن تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد تمہاری راتیں سکون والی ہوں، تمہارے دن آسان ہوں، تمہاری محنت میں برکت آ جائے اور تم وہ سب پالو جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے ہو۔ اس لیے خدا را اس دن کو عام دن سمجھ کر نہ گزارنا، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا۔ اور آج تو پھر 22 شوال ہفتہ کا دن ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، آپ نے آج یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس نہایت خاص اور بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے ہی روح کو ہلا دینے والے، تقدیر بدلنے والے وظائف اور اعمال میں آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 22 شوال ہفتہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے محبوب، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لے، دل کو حاضر کر کے یقین کے ساتھ، کیونکہ درود وہ دروازہ ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے نہایت توجہ، عاجزی اور دل کی گہرائی سے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر دل کا درد الگ ہے۔ کسی کی پریشانی رزق کی ہے، کسی کی اولاد کی، کسی کی شادی رکی ہوئی ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، کوئی بیماری سے ٹوٹ چکا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی عزت، سکون، گھر، گاڑی یا کامیابی چاہتا ہے۔ آپ بھی یقیناً کسی نہ کسی دکھ، کسی نہ کسی کمی، کسی نہ کسی مجبوری کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بس اسی لمحے دل ہی دل میں یا زبان سے اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ یا اللہ میں فلاں مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے حلال رزق میں وسعت دے، یا اللہ میرے کاروبار کو چلا دے، یا اللہ مجھے اولاد، گھر، سکون، عزت اور وہ سب عطا فرما جس کا تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ جب آپ اپنی حاجت، اپنی خواہش اور اپنے مقصد کی نیت کر لے تو اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات، وسوسے اور منفی خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کی مدد، برکت اور خیر شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں ناکامی نہیں ہوتی، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے اور اس میں قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہذا جب آپ نیت بھی کر لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں، تو پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اب آپ اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دے چکے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عظیم وظیفہ ہے۔ آج 22 شوال ہفتہ کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی اور پختہ توبہ کرنی ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام، انبیاء، اولیاء کرام اور اللہ والوں کی کامیابی کا یہی راز رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے یا اللہ سے کسی خاص حاجت کے لیے فریاد کرتے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے،
کیونکہ ناپاک دل کے ساتھ مانگی گئی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو توبہ کے بعد مانگی گئی دعا میں ہوتی ہے۔ آپ نے بھی سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے میرے آپ کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میری زندگی گناہوں سے بری ہوئی ہے، میرے اعمال سیاہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے بس ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہوں یا زمین کے ذروں کے برابر ہوں تو میں تیری ایک سچی توبہ پر سب کے سب گناہ معاف فرما دوں گا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، میری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی، آج وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے سچی توبہ کرے اور اللہ کو راضی کر لے، نہ صرف توبہ قبول ہوگی بلکہ گناہوں کی مکمل معافی بھی ہو جائے گی۔ طریقہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو 313 بار پڑھ لینا، نور علی نور ہو جائے گا۔ جب آپ 100 بار پڑھ لیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، رب کریم راضی ہو گیا، دل کا بوجھ اتر گیا، اب اللہ کو منا لیا گیا ہے۔ اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر انعامات کا وقت آتا ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت آتا ہے، اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا وقت آتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دو نہایت عظیم اور طاقتور صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور وہ یا باسطو یا فتاحو ہیں۔ یاد رکھیے، یا باسطو یا فتاحو پڑھنے کی دیر ہوتی ہے کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، رزق میں وسعت آ جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہوئی ہر سچی دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر 22 شوال ہفتہ کا نہایت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد مہینوں یا گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اللہ کریم فوراً عطا فرماتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی رکاوٹ ہو، جو بھی ممکن آپ کو ناممکن لگتا ہو، اللہ اسی لمحے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ طریقہ یہ ہے، یا باسطو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو شخص 21 بار یا باسطو یا فتاحو پڑھتے ہوئے اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے، رب کریم اسے فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج اللہ سے تھوڑا مت مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو خود بھی ناممکن لگتا ہے، وہ حاجت جس کے لیے آپ برسوں سے وظائف پڑھتے آ رہے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا بھی قبول فرمائے گا اور ہر حاجت بھی پوری کرے گا، بشرط یہی ہے کہ دل میں شک نہ ہو بلکہ کامل یقین ہو۔ دوسرے نمبر پر 21 بار یا باسطو یا فتاحو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو عظیم اور نورانی وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، ایسی صورت جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے، ایسی صورت جو رب کی وحدانیت کا اعلان ہے اور جسے پڑھنے والے بندے کو اللہ بے حد محبوب فرما لیتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج تو پھر شوال کا بابرکت مہینہ ہے، آج تو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو اللہ ایک نیکی کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ آج سورہ اخلاص پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا عظیم ہوگا۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت دل کی حضوری کے ساتھ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جو شخص 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، اس پر رب کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔
اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کی محرومی ختم ہوگی اور نرینہ اولاد نصیب ہوگی۔ اگر کوئی بیٹے کی خواہش رکھتا ہے تو آج 22 شوال ہفتہ کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی عظمت کے مطابق مانگو، کیونکہ اللہ ہر حال میں عطا فرمانے والا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں برسوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جسے آج تک کسی وظیفے میں فائدہ نظر نہیں آیا، جو شخص مایوسی اور تھکن کی آخری حد پر پہنچ چکا ہے، وہ آج صرف ایک بار یہ تینوں اعمال میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نظر نہ آئیں تو پھر کہنا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا درست طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اور بہت سے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج میں نے آپ کو نہ صرف پورا وظیفہ بتایا ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنے اور اس سے مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اب بس یقین، عاجزی اور دل کی سچائی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اب آپ پورے عمل کا خلاصہ اور اختتام سمجھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 21 بار یا باسطو یا فتاحو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اسی کے ساتھ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دل کے تمام بوجھ، آنکھوں میں آنسو اور دل کی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بے دھڑک ضد کر کے مانگیں، کیونکہ اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو عطا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، آسانیاں اور سکون ملنے کا وقت ہے۔ اللہ میری اور آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر کرے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔